بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ یہ عبرت کی جاہی تماشا نہیں ہے۔ جہاں اے برادر نمانش بکش، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ ادیم زمیں سفرے عام اوش، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ میرے پیارے علماء کرام، دل میں تو آتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے گھر پہ بلاؤ، چائے کی دعوت کروں یا تنہائی کے اندر آپ سے ملوں اور یہ کہوں، لیکن شیطان ایسا نہیں ہونے دیتا ہے۔ ہمارا دشمن ہے، وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ ہم ملیں، لیکن شارٹ کے اندر ایک بات کہتا ہوں، خاص کر کے یاد رکھنا۔ میں نے سوچا کہ تنہائی میں مل کر جو ہے غلطی کو، اصل میں تنہائی کے اندر مل کر جو ہے غلطی کو سدھارنے کا حق ہے، لیکن شیطان نہیں مل دے دیتا ہے۔ اس لیے میں کلپ کے ذریعے سے، پہلے بھی کلپ ہے تو میرے 1994 سے جو ہے شروع میں نے کی تھی، تو میں خاص بات کہتا ہوں کہ کتنی باتیں ہم لوگ کہتے ہیں، ایک بات بھی اثر نہیں کرتی۔ خطیب صاحب کل بھی، گزشتہ جمعہ، کل جمعہ کو بھی مولانا عثمان صاحب نے بہترین بات کہی تھی، معاشرے کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہ بارے میں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بہت سی کرتے رہتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، جیسے بات آئی بھائی کہ ایک ہی بات ہے کہ اثر کیوں نہیں کرتا ہے۔ باتیں میں نہیں کہتا ہوں، میرے اوپر مت الزام لگانا۔ ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر صاف ہے کہ بے عمل عالم جو بھی ہوگا اس کی باتوں کا اثر مجموعہ کے اوپر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمارے اندر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیطان جو ہے ہم کو ایسی چیزوں میں لگا دے گا کہ سنتوں سے محروم کرے گا۔ اچھے اچھے لوگ جلد بازی جو ہوتے ہیں، جلد بازی، امام حنیفہ کتنی بڑی امام تھی، پوری مسائل کے اوپر ہم لوگ چل رہے، لیکن عمرہ کر کے یا طواف کر کے جیسے مطلب بال کٹانے کے لیے گئے تو ایسے حجام کے سامنے جو ہے بایا صد انہوں نے کر دیا۔ تو حجام بھی اس وقت دیندار تھے، تو انہوں نے کہا حضرت کیوں غلطی کرے ہو، شروع ابتدا دائیں سے کیے جاتے امام حنیفہ، وہ تو بڑے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر ہم غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ غلطی کو تسلیم کریں کہ انشاءاللہ تو پھر ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا اور مجمع کے اندر ہماری باتوں کا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے بات، یہ خطبہ جو ہوتا ہے، خطبے جو ہوتے ہیں بیان ہوتے ہیں، خطبے اصل میں بیان ہوتے ہیں، لیکن اسکول کے ٹیچر بھی پریشان ہے کہ یار تمہارے وہاں تو جب بچے جو ہے راگ لے کے پڑھتے رہتے ہیں، حقیقت بقرعید کے عید الاضحیٰ کے طور پر بھی وہ تسبیح جو پڑھتے ہیں ہم لوگ سب راگ لے کے ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں، پھر خطبے کے اندر بھی وہی راگ شروع ہو جاتا ہے، بچے کو دیکھو تو وہی راگ لے کے پڑھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں بھائی، شیطان ہمارا دشمن ہے، اچھے اچھے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے حملہ کرتا ہے شیطان۔ سب سے پہلے تو ہم جب خطبے کے اندر، تو پہلے مولانا صاحب جو اپنے مفتی صاحب بڑے، انہوں نے بتایا کہ جمعہ کے خطبے میں کیوں لوگ نہیں آتے۔ اس کی وجہ سے کہ خطبہ جو ہے اتنا لمبا ہو جاتا ہے اور باتیں ہم ایسی لوگ کر دیتے ہیں جو باتیں کہنی تھی وہ رہ جاتی ہے اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، خطیب جو ہے جب ممبر پہ بیٹھے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے سلام کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سلام کے لیے خالی غلام کو لے کے جاتے تھے، تو غلام بولے حضرت کچھ خریدتے نہیں ہیں اور آپ ایسے مطلب کہا کہ نہیں نہیں بھائی، سلام کا اتنا ثواب ہے، ہم خیر آپ تو علماء کرام میں آپ کے سامنے بات کرنا آفتاب کے سامنے موم بتی دکھانے کے برابر۔ لیکن میں خاص بات کہتا ہوں کہ ہم جب خطبے کے لیے آئیں سلام کریں، سلام کے بعد ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہم تو بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں، شروع کے اندر ہر کام کے اندر بسم اللہ سے اسٹارٹ کرو کام، اس کے اندر برکت ہوگی۔ دوسری بات کہ جتنے بھی لوگ ہیں مسجد میں جب آتے ہیں تو اچھے اچھے جو لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں بدعتی لوگ، مسائل اور حدیثیں تو ایسے ایسی ملتی ہے کہ وہ لوگ جو کتکا متی صلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی حدیثوں کے اندر ہے، کیونکہ پہلے سے صفیں لگی ہوئی رہتی تھی۔ تو جب امام صاحب تکبیر کہنے والا جو ہے کتکا متی سے کہتے سب کھڑے ہوتے تھے، مفتی صحیح صاحب نے کہا کہ اقامت کا مطلب کھڑا کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اقامت کا مطلب کھڑا کرنا ہے۔ جب مؤذن تکبیر شروع کرے سب کھڑے ہو جائے، پہلے سے صفیں بنی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر دوسری غلطی کیا ہے کہ ہم پہلے مسجد میں آتے اچھے اچھے لوگ، آ کر ہم لوگ پیچھے بیٹھتے، حالانکہ جگہ خالی ہے پوری، تو ہم لوگوں کو دیکھ کے دوسرے جین گمراہ ہوتے کہ مولانا، اور میں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے پوری لیکن وہ پیچھے ہی بیٹھے اور دوسری صفوں میں رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ثواب پہلی صفوں کا ہے، اور ملک الموت یاد رکھو ہر نماز میں آتے ہیں اور صفوں کو چیک کرتے ہیں، جس کو مطلب پہلی صف کے اندر دیکھتے ہیں تو ملک الموت خود اس کے جن کلمہ پڑھائیں گے۔ حقیقت میں معاف بیعت کر رہا ہوں، معاف کرنا بھائی، میں جو ہے میرے دل میں بہت سی مرتبہ آتا ہے لیکن کہوں، لیکن نہیں کہہ سکتا،
اس لیے میرے علماء کرام سے، میرے دوستوں، آپ میرے دوست، میرے ساتھی ہو آپ لوگ، ہم سب کو جنت میں جانا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے ہم سب ایسے ہی جائیں، لیکن کب جائیں گے؟ حق بات کہنا شروع کریں گے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند ہے۔ خیانت کیا چیز ہے؟ اللہ کے دین کو چھپانا، وہ خیانت ہے۔ ہر بات جو ہے ان کو کرو اور ڈٹ کے کرو، ورنہ جو ہے آج تو موقع یہی ہے۔ دوسرا سب کیسٹیں میں ابھی لاسٹ کی جو میری آڈیو کیسٹ ہے اس کے اندر میں بات کہہ چکا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرنا پائے، لیکن ہمیں علماء کرام کی جماعت بنانے کی اتفاق، آج کل جو ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے مومن قوم کے اندر روزانہ سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر فلاں طالب علم ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بسوں کے اندر گھس گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر شیطان سوار ہے۔ بائک ایسی چلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم نظمیں لگاتے ہیں۔ بھائی نظموں سے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہاں تو نبیوں کے بھی پہلے سے کہہ دیا ہے، اور اللہ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے، ساری چیزیں مل کے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تو میرے بھائی ہمارے گاؤں کے اندر بھی واقع ہوئے، کل بھی ہوا، بادرگھٹ کا ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ہمارے گاؤں کے بھی ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جانور سامنے آ گیا تھا، جانور نہیں آ گیا، ہم نے جانوروں کو تکلیف دی ہے۔ بائک تکبری میں چلاتے، کل بھی رات کو میں نے یہ دیکھا 3 لڑکے طالب علموں کے اوپر شیطان زیادہ سوار، گاؤں پریشان ہو جاتے جب آتے تو ہم ان چیزوں کو کہنا ہے۔ جمعہ کے اندر ایک بات بھی ہماری چلتی، جتنی مشورے کہتے کہ مشورہ آگے جاتا ہے، کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ ہم صحیح باتیں نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں۔ اس لیے سب مل کے علماء کرام جو بھائی اس کی کوشش کریں، تھوڑی باتیں کہو، اور جمعہ کا بیان 20 منٹ کا رکھو بھائی، خامہ کا وہی لوٹاتے رہتے 20 منٹ بس بہت ہو گیا بس۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔